خوش آمدید۔ بارش کے اس تلخ رات میں جب نکاح خواہ نے افنان اور کومل کا نکاح پڑھایا تو کمرے میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ افنان نے سرخ جوڑے میں ملبوس کومل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حالات ایسے تھے کہ افنان کو اپنے خاندانی وقار کی خاطر یہ شادی کرنی پڑی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ اس نے کومل کو دیوار سے لگا کر سرد لہجے میں کہا، تم میرے لیے صرف ایک ضرورت ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میری زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ کومل نے افنان کی تلخیوں کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے اس کے جوتے پالش کرتی، اس کے کپڑے استری کرتی، لیکن افنان اسے ہمیشہ نظر انداز کرتا۔ پھر ایک طوفانی رات آئی جب افنان گہرے صدمے اور دشمنوں کے دباؤ میں گھر لوٹا۔ اس رات اس کی ڈھال ٹوٹ گئی اور وہ موم بن گیا۔ اس رات ان کے درمیان کی تمام دیواریں گر گئیں اور قربت کی ایک نئی داستان لکھی گئی۔ لیکن جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، افنان کی انا دوبارہ جاگ گئی۔ اس نے کومل کو اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کرنے کے بجائے ایک بار پھر اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ رات محض ایک خواب تھی۔ افنان ایک بڑے مشن کے لیے شہر سے باہر روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی گاڑی پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ دھماکے اور گولیوں کی آوازوں کے درمیان افنان کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ خبر آئی کہ افنان اب نہیں رہا۔ زہرہ بیگم پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذمہ دار انہوں نے کومل کو ٹھہرایا۔ نحوست لائی ہو تم، میرا ہنستا بستا بیٹا کھا گئی۔ زہرہ بیگم نے چلاتے ہوئے کومل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کومل جو اس وقت حاملہ تھی اور اپنی ممتا کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، سڑکوں پر بے یار و مددگار رہ گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔ کومل نے در در کی ٹھوکریں کھائیں اور آخر کار ایک یتیم خانے میں پناہ لے لی۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کی آنکھیں بالکل افنان جیسی تھی۔ دوسری طرف افنان جو کہ معجزانہ طور پر بچ گیا تھا لیکن بری طرح زخمی تھا، 6 ماہ تک ایک دور افتادہ گاؤں میں زیر علاج رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا اور واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ زہرہ بیگم نے روتے ہوئے بتایا کہ کومل جا چکی ہے۔ افنان کا دل پہلی بار تڑپ اٹھا۔ اسے اپنی انا، اپنی نفرت اور اپنی ہر زیادتی پر ندامت ہونے لگی۔ افنان نے دن رات ایک کر دیے، شہر کا کونا کونا چھان مارا لیکن کومل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار اس کی تلاش اسے ایک چھوٹے سے یتیم خانے تک لے ہی گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کمزور سی عورت جس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے اسے لوری سنا رہی تھی۔ افنان کے قدم وہیں رک گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی کومل تھی جسے اس نے بوجھ کہا تھا اور وہ بچہ اس کا اپنا خون تھا۔ افنان کومل کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ کومل، میں اپنی انا کی آگ میں سب کچھ جلا بیٹھا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اور اپنے بیٹے کا مجرم ہوں۔ کومل کی آنکھوں میں شکوے تو بہت تھے لیکن افنان کی تڑپ نے اسے پگھلا دیا۔ اس نے افنان کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ اس دن افنان کا انڈر ورلڈ والا روپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور ایک نئے انسان نے جنم لیا۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے یتیم خانے سے باہر نکلے، جہاں اب نفرت کی تپش نہیں بلکہ محبت کا حصار تھا۔ سچ ہے، انا انسان کو تنہا کر دیتی ہے جبکہ محبت اور معافی بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ کہانی اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور اس کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی شارٹ کہانی میں۔